تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 83 تا 96۔ آگے کا مضمون یہود کے لیے قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معاملے میں جو چیز حجاب بن گئی تھی وہ ان کا یہ گھمنڈ تھا کہ وہ خود کتاب اور شریعت کے حامل ہیں اور ایک ایسے برگزیدہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کو خدا نے دینی و مذہبی پیشوائی اور دنیا و آخرت دونوں میں اپنی محبت و محبوبیت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ ایک ایسا برگزیدہ گروہ اول تو اس بات کا محتاج ہی کب ہے کہ وہ کسی اور کتاب و شریعت پر ایمان لائے، ثانیاً اس کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کتاب و شریعت دے کس طرح سکتا ہے۔ قرآن نے یہاں پہلے ان کے اس استکبار پر ضرب لگائی اور فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو کتاب و شریعت کا جو حامل سمجھتے ہیں وہ محض ایک خیال باطل ہے، اس لیے کہ ان سے خدائے واحد ہی کی عبادت، والدین، اقربا اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی اور اپنے بھائیوں کی نصرت و حمایت کا جو ابتدائی عہد لیا گیا تھا اس کو انہوں نے توڑ ڈالا، اور اس عہد کی تجدید اور یاد دہانی کے لیے جو انبیاء بھیجے گئے ان کی بھی یا تو انہوں نے تکذیب کی یا ان کو قتل کر ڈالا۔ ایسی صورت میں ان کا یہ دعویٰ کہ وہ کتاب و شریعت کے حامل ہیں کیا وزن رکھتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن ان پیشن گوئیوں کے مطابق نازل ہوا ہے جو ان کے صحیفوں میں موجود ہیں اور یہ اس کے منتظر بھی رہے ہیں، لیکن اب جب کہ یہ موعود و منتظر چیز ان کے سامنے آ گئی ہے تو انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا ہے، تو محض اس ضد کی سبب سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے ایک فرد پر کیوں اتارا، ان کے اندر کسی فرد پر کیوں نہ اتارا۔ اس کے بعد ان کے دعوائے ایمان کی مزید کلی کھول دی ہے کہ یہ اپنے جس ایمان پر اس قدر نازاں ہیں کہ کسی کو خاطر ہی نہیں لا رہے ہیں، اس ایمان کا حال شروع سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے عین موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں گوسالہ پرستی کی اور بعد کے زمانوں میں یہ اللہ کے نبیوں کی تکذیب بھی کرتے رہے اور ان میں سے بعض کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ پھر ان کے اس زوم کے خلاف کہ آخرت کی تمام سرفرازیاں صرف انہی کا حصہ ہیں، اس لیے کہ وہی خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں، خود ان کے باطن کی یہ شہادت پیش کی ہے کہ اگر وہ اپنے زوم میں سچے ہیں تو زندگی کے لیے اتنے حریص کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ پھر تو انہیں زندگی کے بجائے موت کا حریص ہونا چاہیے۔ یہ پوری تقریر جس کا ہر حصہ باہم دیگر بالکل مربوط ہے، بنی اسرائیل کے سامنے یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ قرآن کی مخالفت کے لیے انہوں نے جو پہلو اختیار کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں صرف قومی نخوت، ہٹ دھرمی اور حسد پر مبنی ہیں۔ تقریر میں کچھ باتیں تو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں، کچھ ان سے منہ پھیر کر کہی گئی ہیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلائی گئی ہیں۔ تخاطب کے یہ مختلف اسلوب بلاغت کے تقاضوں کے تحت ہیں۔ جو شخص ان آیات کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرے گا وہ انشاءاللہ خطاب کی ان تبدیلیوں کی خوبیاں خود سمجھ جائے گا۔ یہ ذوق سے تعلق رکھنے والی چیزیں بیان کی گرفت میں مشکل سے آتی ہیں۔ ان مطالب کو ذہن کے سامنے رکھتے ہوئے اب ان آیات کی تلاوت فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کو ان کا حق دو گے، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر تم برگشتہ ہو گئے مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور تم منہ موڑنے والے ہی لوگ ہو۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے اقرار لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پہلے ان کے خلاف حق تلفی اور زیادتی کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ سرے سے ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ جو لوگ تم میں سے ایسا کرتے ہیں ان کا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں، اور آخرت میں یہ شدید ترین عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہوئے جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، تو نہ تو ان کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب آئے گا کوئی رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم تکبر کرو گے؟ سو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو شاذ و نادر ہی وہ ایمان لائیں گے۔ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب الہی اللہ کے پاس سے مطابق ان پیشن گوئیوں کے جو ان کے ہاں موجود ہیں، اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، تو جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ جانے پہچانے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا، پس ان منکروں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے، محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ نازل کرے گا اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے،
پس وہ اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے اور منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس چیز پر تو ہم ایمان رکھتے ہی ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہی حق ہے اور مطابق ہے ان پیشن گوئیوں کے جو ان کے ہاں موجود ہیں۔ ان سے پوچھو پھر تم خدا کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو اور مانو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کے سبب سے بچھڑے کی پرستش ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ ان سے کہو اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر دار آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاں دوسروں کے بالمقابل تمہارے لیے ہی مخصوص ہیں تو موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، مگر یہ اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے جن کے یہ مرتکب ہوئے ہیں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال عمر ملے، حالانکہ اگر یہ عمر بھی مل جائے ان کو تو بھی وہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچانے والے نہیں بن سکتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ یہ اس ابتدائی عہد کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل سے شرک سے اجتناب، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اعزاء و اقربا اور یتامہ اور مساکین کے حقوق کی ادائیگی اور نماز و زکوٰۃ کے قیام سے متعلق لیا گیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ یہ جملہ اگرچہ ہے تو بظاہر خبر کے قالب میں، لیکن معنی میں ہے نہیں کہ۔ اس وجہ سے بعد کے انشائیہ جملوں کا عطف اس کے اوپر موضوع ہوا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے حق کے بیان کے بعد یہ معنی والدین کے حق کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہی کا ہے اور کسی کا بھی نہیں، لیکن یہ حق صرف احسان یعنی حسن سلوک کا متقاضی ہے، عبادت کا نہیں۔ اس سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عبادت میں والدین کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، جن کا درجہ خدا کے بعد سب سے اونچا ہے، تو دیگراں چے رسد وذی القربیٰ کو احسان کے تحت بھی رکھ سکتے ہیں، جس کا ذکر والدین کے لیے ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی دوسرا مناسب فعل محذوف بھی مان سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان دونوں ہی شکلوں کے لیے نظیر موجود ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ سورہ نساء 36۔ ترجمہ، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا کسی کو ساجی نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت مندوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ اس آیت میں وَبِذِی الْقُرْبَى کو احساناً کے تحت ہی رکھا گیا ہے، لیکن دوسری جگہ فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ والمساکین وابن السبیل سورہ بنی اسرائیل 23۔ ترجمہ، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم نہ بندگی کرو مگر اس کی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے آیت، اور قرابت مند اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ یہاں والدین کے لیے احسان اور ذی القربیٰ اور مساکین و مسافر کے لیے
ایتائے حق کے الگ الگ فعل استعمال کیے گئے ہیں۔ ان دونوں مواقع کو ملانے سے یہ بات نکلتی ہے کہ احسان در حقیقت نام ادائے حقوق کا ہی ہے۔ اگر حقوق نہ ادا کیے جائیں تو محض خالی خولی باتوں سے احسان کا فرض ادا نہیں ہو سکتا۔ والیتامیٰ والمساکین، حقوق کی ترتیب میں والدین، پھر اقربا اور ان کے بعد فوراً ہی یتامہ اور مساکین کا ذکر اس اہمیت کو ظاہر کرتا ہے جو اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام میں یتامہ اور مساکین کو حاصل ہے۔ اسلامی نظام میں ہر صاحب استطاعت پر اس کے والدین اور اقربا کے حقوق کے بعد یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ہیں جن کو ادا کیے بغیر کوئی شخص اسلام کی عائد کی ہوئی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ ان کے حقوق کے لیے حقوق کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے صرف ایک استعارے کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لفظ خود قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اور اسلامی نظام میں حقوق ہی کی حیثیت سے ان کی حفاظت بھی کی گئی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اس ٹکڑے میں ایک تو وہ عام مفہوم ہے جو اس کے ظاہر الفاظ سے نکلتا ہے۔ اس اعتبار سے نیکی و شرافت اور پند و نصیحت کی ہر وہ بات اس کے تحت داخل ہوگی جس کی تعلیم و تبلیغ کی ہر موقع پر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کو عام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اہل تاویل نے اس کو عام ہی رکھا ہے، لیکن بعینیہ یہ بات اسی سیاق و سباق میں تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں بھی کہی گئی ہے۔ ان تمام آیتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سیاق میں یہاں یہ الفاظ وارد ہیں ان کا ایک خاص مفہوم بھی ہے جس سے قرآن کے ایک طالب علم کو بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ ہم یہاں تمام ہمانی آیات جمع کر کے اس خاص مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نساء میں یتیموں سے متعلق ان کے اولیاء کی بعض ذمہ داریوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ نساء 5۔ ترجمہ، اور تم نہ سمجھ یتیموں کے حوالے اپنے وہ مال نہ کرو جس کو اللہ نے تمہارے معاشی قیام و بقا کا وسیلہ بنایا ہے، البتہ تم اس مال سے ان کو فراغت کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ اور معروف طریقے پر ان کی دلداری کرتے رہو۔ اسی طرح سورہ نساء میں دوسری جگہ فرمایا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سورہ نساء 8-9۔ ترجمہ، اور اگر تقسیم میراث کے وقت قرابت مند یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دو اور معروف طریقے پر ان کی دلداری کی بات کرو۔ اگر یہ اپنے پیچھے کمزور اولادیں چھوڑتے تو ان کے بارے میں ڈرتے تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کریں۔ آگے اسی سورہ بقرہ میں ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ البقرہ 262 تا 263۔ ترجمہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے اس خرچ کے پیچھے اظہار احسان اور ایذا رسانی کی بلا نہیں لگا دیتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دستور کے مطابق دلداری کا ایک کلمہ اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری کی بلا لگی ہو۔ اللہ بڑا بے نیاز اور حلیم ہے۔ انفاق ہی کے سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ بنی اسرائیل 78۔ ترجمہ، اگر تم کو اپنے رب کے کسی فضل کے انتظار میں جس کے تم متوقع ہو ان سے اعراض ہی کرنا پڑے تو ان سے نہایت نرم بات کہو۔ ان تمام آیتوں پر غور کرنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہاں قولوا للناس حسنا کے الفاظ میں وہی بات کہی گئی ہے جو یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے متعلق اوپر کی آیات میں کہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا کے الفاظ میں، اور کہیں
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ وغیرہ کے الفاظ میں کہی گئی ہے۔ قرآن مجید نے والدین، اقربا، یتامہ اور مساکین سے متعلق ایک طرف حسن سلوک اور ادائے حقوق کی تاکید کی ہے، دوسری طرف اس امر کی ہدایت کی ہے کہ ان کے ساتھ بات شریفانہ انداز میں کی جائے، ان کے خلاف دل میں برہمی ہو تو اس کو ضبط کیا جائے اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اخلاق کے بغیر کوئی شخص ان کے حقوق و فرائض سے کما حقہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات آدمی کی حالت کی کمزوری کی بنا پر ان کی عزت نفس ملحوظ رکھنے میں کوتاہی کر جاتا ہے، جس سے ان کے مجروح دل اور زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی کے دل میں ان کے خلاف کوئی رنجش ہوتی ہے جو ان کو مجبور اور بے بس پا کر زیادہ کرخت انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ بعض حالات میں خود ان ضرورت مندوں کا رویہ بھی کچھ ناگوار سی صورت اختیار کر لیتا ہے اور یہ چیز بھی آدمی کے لیے ترش کلامی کا باعث بن جاتی ہے۔ قرآن نے ان تمام چیزوں سے روک کر ان سے اچھے انداز میں بات کرنے کی ہدایت کی ہے اور تسلی و تسکین کے ایک کلمے کو اس خیرات سے بھی بہتر قرار دیا ہے جس کے ساتھ تلخ کلامی، توہین اور دل آزاری شامل ہو۔ اسی بات کو یہاں قولوا للناس حسنا کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ الفاظ اگرچہ عام ہیں لیکن سیاق کلام اور نظم دلیل ہے کہ مفہوم یہی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہاں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا ذکر تفصیل کے بعد اجمال کی نوعیت رکھتا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں اوپر کی تمام باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لینے والی ہیں۔ اوپر اللہ ہی کی عبادت کرنے نیز اعزاء و اقربا اور مساکین و یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہدایت کی گئی ہے، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ سے ان تمام نیکیوں کی شیرازہ بندی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اجزاء کے ذکر کے بعد ان اصولی چیزوں کا بھی ذکر کر دیا، جس سے یہ بات آپ واضح ہو رہی ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے تو تمہارے لیے اوپر بیان کی ہوئی نیکیوں کا انجام دینا آسان رہے گا، اور اگر نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کر دو گے تو پھر سب کچھ ضائع کر بیٹھو گے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم نے منہ موڑ لیا مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، اور تم منہ موڑنے والے ہی لوگ ہو۔ یہی وہ بات ہے جس کو واضح کرنے کے لیے اوپر کے میثاق کی یاد دہانی کی گئی ہے، یعنی یہ عہد جو اتنے اہتمام سے تم نے باندھا، تم نے اس کو توڑ تاڑ کر رکھ دیا۔ صرف تھوڑے سے لوگ تم میں سے ایسے نکلے جو اس پر استوار رہ سکے۔ قرآن مجید نے یہاں ان کی اس عہد شکنی کو پہلے فعل کی شکل میں بھی بیان کیا ہے اور پھر وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کہہ کر اس کو ان کی ایک مستقل صفت کی حیثیت سے بھی ذکر کر دیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو ان سے اتفاقی طور پر صادر ہو گیا ہو، بلکہ یہ اعراض و انحراف ان کے قومی مزاج کی ایک خصوصیت بن چکا ہے۔ قرآن مجید نے ان کی جس مزاجی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے۔ انہوں نے بار بار بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر ان کو ملامت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ تم بڑے ہی سرکش اور گردن کش لوگ ہو۔ یہاں نظم کلام کی اس حقیقت کو ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کو اس نقص عہد کی یاد دہانی ان کے اس پندار پر ضرب لگانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتاب الہی کا امین، شریعت خداوندی کا حامل اور اللہ تعالیٰ کی تمام دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا واحد اجارہ دار سمجھ ہوئے بیٹھے تھے۔ اس وجہ سے نہ تو نئی نبوت اور رسالت کی ضرورت کے لیے قائل تھے اور نہ اپنے دائرے سے باہر کی کسی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے۔ ان لوگوں کو اس آیت میں نیز اس کے بعد والی آیتوں میں یہ یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد و میثاق ان سے لیا تھا اور جس پر ان کو اس قدر فخر و ناز ہے، اس عہد و میثاق کی انہوں نے کس طرح دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔
یہ ایک اور عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ یہ عہد اس بات کے لیے تھا کہ یہ آپس میں نہ تو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور نہ اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن انہوں نے جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے اس عہد کو بھی نہایت بے دردی سے پامال کیا۔ اس عہد کی اہمیت واضح کرنے کے لیے فرمایا ہے ثم اقررتم وانتم تشہدون، جس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اور دونوں سے اس کی اہمیت اور اس کے نقص کی شناخت ہو رہی ہے۔ ایک مفہوم تو جیسا کہ عام مفسرین نے لیا ہے یہ ہے کہ تم کو اس عہد کا اقرار ہے اور تم آج بھی اس کے گواہ ہو، اس لیے کہ اس کا ذکر تورات میں موجود ہے، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم اس اقرار کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں یہ حقیقت بھی ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہمیشہ پوری جماعت کے سامنے آگاہ کرتے اور پھر پوری جماعت سے ان احکام کی اطاعت و پابندی کا اقرار لیتے، تاکہ اس جماعتی اقرار سے لوگوں کے اندر اس کی پابندی کا احساس پوری اہمیت حاصل کر لے اور نسلاً بعد نسل ان کے اندر یہ روایت زندہ رہے کہ اس عہد کا اقرار ہم نے فلاں جگہ حاصل جماعت کیا ہے۔ یہاں قرآن نے اپنے زمانہ نزول کے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ تم اپنے جن آباء و اجداد کی روایات پر فخر کرتے ہو، جب ان کی پوری جماعت کا یہ اقرار تمہاری کتاب میں موجود ہے تو تم اس کی ذمہ داری سے کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یعنی جس عہد کو تم نے اس اہتمام کے ساتھ باندھا اب تم ہی لوگ ہو کہ اس کو اس سرگرمی کے ساتھ توڑ رہے ہو۔ اس توڑنے کی شکل یہاں قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے خلاف ان کے دشمنوں سے ساز باز کرتے ہو اور پھر ان کے مددگار بن کر اپنے بھائیوں کو ان کی بستیوں سے جلا وطن کراتے ہو۔ اس طرح ان کو ذلیل و خوار کرا لینے کے بعد جب وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم اپنی ملت پروری اور قوم دوستی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو کہ یہ تورات کا حکم ہے۔ حالانکہ تورات میں جس طرح یہ فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم ہے اسی طرح یہ ممانعت بھی موجود ہے کہ اپنے بھائیوں کو ان کی بستیوں سے نہ نکالنا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے یہودا اور اسرائیل کی سلطنتیں الگ الگ قائم ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل میں اس طرح کے واقعات بہت پیش آئے۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان حریفانہ کاوشیں رہتی اور ایک دوسری سے انتقام لینے کے لیے آسان نسخہ یہی ہوتا کہ مخالف طاقتوں کو ابھار کر ان سے حریف پر چڑھائی کرا دی جائے، اور جب وہ قتل و نہب کے بعد دشمنوں کے ہاتھوں میں اسیر ہو کر طالب مدد ہوں تو ان کو چھڑا کر قومی ہمدردی و بہی خواہی کی دھونس بھی عوام پر جمائی جائے۔ اسی طرح کے حالات ان یہودیوں کے بھی تھے جو نزول قرآن کے زمانے میں عرب میں آباد تھے۔ ان کی مختلف شاخوں نے انصار کی مختلف شاخوں کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ مثلاً بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے اور بنو قریظہ اوس کے۔ اوس اور خزرج کے درمیان برابر قبائلی جنگیں برپا رہتیں اور ان جنگوں میں یہود بھی اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ شریک ہوتے اور بھائیوں کے قتل اور ان کی جلاوطنی کا سبب بنتے، لیکن اس برادر کشی کے ساتھ ساتھ اپنی دینداری کی نمائش کے لیے یہ بھی کرتے کہ جب ان کے دینی بھائی دشمنوں کے ہاتھوں میں قید ہوتے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی کہ یہ تورات کا حکم ہے۔ نوٹ: ان آیات کی تلاوت کرتے وقت مسلمان حکومتوں اور مسلم جماعتوں کی بھی ان سازشوں پر نگاہ رہے جو وہ ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہتی ہیں اور اس معاملے میں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے میں بھی ان کو کوئی عار نہیں ہوتا۔
ایک طرف اللہ کے دین کی یہ مخالفت اور دوسری طرف دینداری کا یہ مظاہرہ صریح منافقت ہے، کیونکہ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کتاب الہی کی جو بات اپنی خواہشات کے مطابق ہو وہ تو مانی جائے، اور جو بات خواہشات کے خلاف ہو اس کا انکار کر دیا جائے۔ اس طرح کا من مانا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ جو لوگ شریعت الہی کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، اور ایسے لوگ آخرت میں بھی سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ھم ینصرون۔ یہاں اشترا کے معنی خریدنے یا بیچنے کے نہیں بلکہ مجرد ترجیح دینے کے ہیں۔ آدمی جب ایک شے کو قیمت دے کر خریدتا ہے تو اس کی قیمت کے بالمقابل ترجیح دیتا ہے۔ لسان العرب نے آیت اولئک الذین اشتروا الضلالۃ سے متعلق ابو اسحاق کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہاں بیع و شراء مراد نہیں بلکہ محض اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ جس طرح ایک مشتری اپنا مال دے کر اپنی مطلوب و مرغوب چیز لیتا ہے، اسی طرح ان کفار نے ضلالت کو اپنی ایک مرغوب و محبوب چیز کی طرح پکڑ لیا ہے۔ اہل عرب ہر اس موقع پر جب ایک چیز چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کی جائے کہیں گے اشتراہ، اس نے اس چیز کو خریدا، یعنی اس چیز کو ترجیح دی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں ایک سے زیادہ مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ھم ینصرون، نہ تو ان کا عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی نہ تو ان کے ساتھ اندر سے کوئی رعایت کی جائے گی اور نہ باہر سے ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ابدی عذاب میں گرفتار ہو جانے کے بعد ان کے لیے امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔